بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو قرآن کلاس کو جوائن کرنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور کوشش کرنا قبول فرمائے نجات کے ذریعے بنا۔ جیسے کل ہفتے میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، آج سے اس کے آگے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما لما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد یقینا جاءکم آیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرم بہت زیادہ، مما کنتم تخفون مما اس میں سے جو کنتم تھے تم تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم یقیناً آیا تمہارے پاس، من اللہ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین اور ایک واضح کتاب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اللہ اس کے ذریعے اللہ، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، من اتبع جس نے جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، سبل السلام سلامتی کے راستے کی، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، الی طرف صراط مستقیم کی۔ لقد یقیناً البتہ، کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، فمن یملکو کس کا اختیار ہے، کس کی مجال ہے، فمن یملکو من اللہ شیئا اللہ کے بارے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کو کچھ بھی، ان ارادہ اگر ارادہ کرے، اگر چاہے،
اگر وہ چاہے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو و امہ اور اس کی ماں کو ومن فی الارض جمیعا اور ان سب کو جو زمین میں ہے، یعنی کس کی مذالک اللہ کو روک دے کہ اگر وہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے، اس کی امی ماں کو بھی ہلاک کر دے، اور جو سب جو جتنا زمین سب کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کی، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود اور یہودوں نے کہا والنصارى والنصارى نے یعنی عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی اولاد ہیں، واحباؤہ اور اس کے چہیتے ہیں اس کے محبوب ہیں۔ قل کہہ دیجئے فلما یعذبکم بس پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، قل بلکہ تم ہو بشر ممن خلق جس طرح اس نے پیدا کیا، تم ویسے بشر جیسے اس نے دوسروں کو پیدا کیا، یغفر وہ معاف کر دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، وہ یعذب من یشاء اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت، وما بینہما اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب قد جاءکم یقیناً آ چکا آیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول یبین لکم جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل اس وقفے کی من الرسل جو رسولوں کے درمیان آیا، یعنی جس کے دوران کوئی رسول نہیں آئے اس کی خبر بھی وہ تمہیں دیتا ہے، ان تقولوا تاکہ نہ تم کہو ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر ونذیر کوئی بشارت دینے والا اور نہ ڈرانے والا، فقد جاءکم پس یقیناً آ گیا تمہارے پاس بشیر بشارت دینے والا ونذیر اور متنبہ کرنے والا ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی یہ رسول کے جو اہل کتاب کو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں گمراہ تاکہ وہ نکل جائیں ان پر دین اسلام کی، اصل میں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سی باتیں جو تمہارے تورات میں اور انجیل میں تھی تم چھپاتے ہو، بہت سی باتیں تو تم چھپاتے ہو، یا اہل کتابی اہل کتاب یقین آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول یبین جو واضح کرتا تم پر بہت سی باتیں مما کنتم تخفون، یہ لوگ اپنی کتابوں سے بہت سی باتیں چھپا لیتے تھے، جس طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتاب واضح طور پر تھی اور یہ ان کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو، مگر انہوں نے ان کو بھی چھپایا، اور بعض جیسے رجم کی آیات تھیں ان کو وہ چھپا لیا، ان کو بھی چھپا لیتے تھے، بہت سی آیات وہ چھپاتے تھے، اور اللہ کے رسول کہنے بہت سی باتوں کو تمہیں بتاتے ہیں اور بہت سی باتوں کو وہ درگزر بھی کرتے ہیں، جن کی بتانے کی ضرورت ہے ان کو بتاتے نہیں، مگر بہت سی باتوں کو تم پہ واضح کر دیتے ہیں۔ بتاتا ہے نا کہ ایک کتاب میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑے کو وہ لے کے آئے یہودی، انہوں نے زنا کیا تو آپ سے پوچھا کہ ان کے فیصلہ کریں، تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود ایک مرد اور عورت کو لایا گیا، زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس اپنی کتاب میں اس کے متعلق کیا حکم پاکتے ہو، تو ان کے ایک عالم نے جو ہے وہ اس کو چھپایا، اس کی رجم والی آیت اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور باقی ادھر آگے چلنے پیچھے سے پڑھ لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کا رسول ان کو کہیں کہ اس کو کہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھائے، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے وہی آیا تھی کہ ان کو رجم کرنے کا حکم تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ان کو دونوں کو منہ کالا کرو اور گدھے پہ بٹھا کے گھماؤ تاکہ ان کی بے عزتی ہو جائے، مگر ان کی کتاب میں بھی وہی تھا کہ رجم کا حکم آپ نے حکم دیا اور دونوں سنسار کر دیے گئے۔
اس طرح یہ لوگ اپنی آیت کو چھپاتے تھے، بہت سی باتیں چھپاتے تھے، تو یہ بتاتے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ تمہاری جو تم سے بہت سی بات چھپاتے تھے ان کی تمہیں خبر دیتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی بھی جو درگزر کرتا ہے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا رسول کوئی بات کرے، تو اس لیے بہت سی باتوں سے تو درگزر کرتا ہے، مگر جو ضروری ہیں اس کو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ جی کس طرح کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی بات بہت سی چیزوں میں بدل دیتے تھے، چیزوں کو اپنی جگہ سے دوسرے بدل دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ خد جاءکم اور آیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نور اور روشنی، ایک نور اور اللہ کی طرف سے روشنی، قد جاءکم یا وقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقین آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، نور بھی یہاں پہ اسی کے لیے کتاب کے لیے ہی قرآن مجید کے استعمال ہو کہ نور، ایسا نور جو کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، لیکن نور کے یہاں پہ بھی کتاب کا اس کو ہی کہا گیا ہے، نور یہاں کے وہ کتاب وہ نور جو واضح کتاب ہے، ایسی کتاب جو نور ہے، یہاں پہ اسی کی تشریح ہے۔ تو اس کے مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو یہاں پہ اس مراد لے لی آپ اللہ کے رسول کو کہ تمہارے پاس ایک آیا رسول جو آیا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ جو نور ہے، یعنی انہوں نے اسے بشر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ نور سے بھی دے دی تشبیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، حالانکہ یہاں کتاب سے مراد یہاں نور سے آپ اس کی وجہ ہے آپ سمجھنے والے تھے، یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی پر جا رسول ہونا، تمہارے پاس رسول آئے، ہمارے پاس ہمارے رسول آ گیا، اللہ کے رسول کی بات ہو چکی ہے، اور پھر دوسری سب سے بڑی بات اس کے بعد والی جو ہے تو ایک آتی ہے یہدی بہ اللہ من مطلب یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ایک کا لفظ، اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہ کتاب ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے یہدی بہم اللہ، دو دونوں کے ذریعے سے، لیکن یہاں ایک، یہ واحد کا صیغہ ہے، تو یہ ایک کتاب ہی کے لیے کتاب کی یہاں پہ اس کی تفصیل بنا کہ یہ وہ کتاب، ایسی کتاب، ایسا نور جو کتاب مبین ہے، اور جو نور ہو، ایسی کتاب جو نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ممان تبارک دوارا، وہ جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، سبل السلام اس کے جو، تو یہاں پہ اس سے بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے، بہت سے لوگ یہاں پہ ایک عجیب اس سے نکال لیے کہ جی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا، سے انکار کرتے، وہ کہتے ہی نور ہے، کہ دیکھیں جی کتاب میں نور ہے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی بہت، حالانکہ نور ہمیشہ جہاں بھی آیا تو کتابوں کے لیے آیا گیا، کتابوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں وانزلنا الیک نور مبینہ، سورہ نساء میں نے پڑھا، ہم نے تمہارے طرف نور مبین نازل کیا، یہ بھی کتاب کے لیے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، المائدہ کی ہم نے آیت پڑھی ہے، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور تھا تورات کے لیے، واتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، اور ہم نے اتارا انجیل جس میں ہدایت و نور ہے۔ پھر آگے آتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ، کون ہے جس نے نازل کی کتاب موسیٰ کی طرف، نورا و ہدی للناس، وہ ہدایت ہے اور نور ہے لوگوں کے لیے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے اتاری اس کے ساتھ، ہر جگہ نور کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کتابوں کے لیے، فآمنوا باللہ ورسولہ نور الذی انزلنا، اور ایمان لو اللہ پر، اس رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یہاں پہ نور ہی کا لفظ، ہر جگہ نور جو ہے وہ کتابوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے تو ویسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جو بھی رسول بھیجا وہ مرد ہی بھیجا، ہر قبیلے کے اسی میں سے شخص کو بھیجا گیا، اس کو انہی میں سے ایک شخص کو چنا گیا اور اس کو بنا دیا گیا نبی یا رسول، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے وہ ہدایت دے، اگر لوگوں کو بہت غلط سمجھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سورہ کاف پڑھتے ہیں تو اس میں کیا تھا آخر میں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے کہ بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر فرق کیا ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ مجھے تمہارا الہ ایک واحد ہے، یعنی فرق یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بندہ ہوں،
لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے، یعنی بشر ہیں مگر ہم ہماری طرح کے نہیں، ایک عام بشر ایک جیسا ہوتا بھی نہیں ہے، ایک آدمی ایک کوئی اور اس کی صلاحیت ہے، اس کا رتبہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک آدمی بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، تو ہے بشری مگر ان کا ایک رتبہ بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بلند مرتبہ کیا، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، نور ہی نہیں ہے، نوری جو مخلوق ہے وہ تو فرشتے ہیں، حالانکہ فرشتوں سے زیادہ انسان کو اللہ نے افضل بنایا، فرشتوں سے تو سجدہ کرایا گیا ہے کہ اللہ انسان کو سجدہ کرے، اور ہر نبی کو ہم ہر کتاب ہر جہاں بھی اب نبی کا ذکر آیا، ایک تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنائے بنی اسرائیل میں کہلوایا گیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیجیے کہ اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، حل كنت نہیں ہوں میں الا مگر بشر الرسولا، ایک بشر اور رسول ہوں، یعنی میں رسول کے علاوہ کچھ، میں بشر ہوں اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ اسی طرح اگر ہم پڑھیں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی بھیجا ہے تو یہی کہا گیا کہ یہ تمہارا بھائی فلاں قوم میں تمہارا بھائی آیا، تو بھائی کون ہوتا ہے؟ جو قبیلے سے آیا، جس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے پلتا بڑھتا ہے، جیسے اخاہم، جیسے کہ سورہ اعراف میں فرمایا اخاہم ہودا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا عاد کو ان کے بھائی عاد کو، ان کے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب کو، تو ہر نبی کے لیے ان کو انہیں ایک بشر کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی بھائی ہے تمہارے ہی اندر سے آیا ہے، یہ ایک نظریہ لوگوں نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رحم فرمائے، تو ہر نبی جو بھی آیا ہے وہ ایک مرد ہی آیا ہے، ہمیشہ بشر ہی آیا اور مرد ہی آیا ہے، تو یہاں پہ یہ جو لفظ واو یہ اس کا تفسیری واو تفسیری ہے، اس کی کتاب کی تفسیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہدی بہ اللہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے اس کی خوشنودی کی، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کس چیز کی ہدایت دیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں قرآن مجید انسان پڑھنا شروع کرے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس میں جو چیز ہے مجھے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اگر شخص اس طرح قرآن پڑھنے کے جس طرح پہلے اس نے ایک نظریہ بنایا ہے، اس میں ایک سوچ ہے، میری یہ سوچ ہے اور اس کے مطابق اگر میں قرآن پڑھنا چاہوں گا، قرآن کو سمجھنا چاہوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو اسی طرح قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے، یاد بھی اللہ من یتبع رضوانہ، جو اس کی اتباع کرے اس کی خوشنودی سبل السلام، تو پھر سلامتی کے راستے کی وہ ہدایت دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ کتاب مبین، اس کتاب، یعنی یہ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، یہ کتاب پڑھیں گے تو ہمیں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبل السلام سلامتی کے راستے کی ہدایت دے دے گا، یخرجہم، اور وہ نکالتا ہے انہیں من الظلماتی، اندھیروں سے، اور دیکھیں اندھیروں کے بھی آیا ظلمات، یہ جمع ہے، یعنی کہ ظلمات اندھیرے تاریکیاں، یہ شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، الی النور، روشنی ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک اللہ کا راستہ ہے وہ روشن ہے، باقی سارے ظلمات یہ بہت زیادہ ہیں، ظلمات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جمع ہے، الی النور، نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، باذن ہی، اپنے اذن سے، یعنی اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہدایت دیتا انہیں صراط مستقیم کی، تو صراط مستقیم کی ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن ہی وہ واحد ایک آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور ادھر ادھر سے پڑھنا چاہے گا تو گمراہ ہوگا، ایک اللہ کا راستہ سیدھا ہے، پڑھا کہ سوا سبیل، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ یہ جو راستہ سیدھا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا صراط مستقیم، تو یہ ایک راستہ ہے، اسی کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کرسچن نے بنایا ہوا ایک اپنا عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے، اور انہوں نے ایک غلو کر کے اپنے دین میں غلو کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو کہیں سے کہاں پہنچا دیا، کہتے ہیں یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم، ان کا کچھ لوگوں کا نظریہ، یعنی انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اتنا چڑھایا کہ وہ ان کو سمجھ گیا صرف یہ کہ وہ ایک معجزاتی طور پہ پیدا ہو گئے، تو اس کو انہوں نے ان کو الہی بنا دیا،
حالانکہ دیکھا اگر اس طرح ہی بات ہو جائے اللہ تعالیٰ کا بات کہتا ہے پھر تو ہم نے تو آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، چلو باپ نہیں تھا، تو پھر انہیں بھی الہ ماننا چاہیے. سیدنا حوا جو ہے ان کی بھی ماں کوئی نہیں، سیدنا آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کر دیا گیا. تو اگر اس طرح موجودانہ طور پر پیدائشی الہ ہوتا تو پھر تو انہیں بھی ہونا چاہیے. مگر انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی پیدائش طرح ہوگی تو وہ غلط فلط کر کے سارا کام ان کا جو بناتے گئے خراب خراب سے کام ہوتا رہا. تو کچھ لوگوں نے ان کے کہنے مسیح نے مریم کو ہی الہ بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ کس کو جیسے اپنے ہندو میں بھی ہے نا کہ ان کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ جی یہ اللہ ہی جو ہے وہ مسیح ہے، اور یہ ان کو بنیاد تھی کہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ذات میں اور وہ مسیح میں حلول کر گئے، مسیح کی ذات میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں وہ خود اتر گئے. یہی نظریہ ہندوؤں کا نظریہ بھی ہے جس کو گاڈ انکارنیٹ کہتے ہیں، یعنی اوتار کا عقیدہ. جیسے وہ بھی کہتے ہیں جی رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج، وہ بھی ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود چلے آئے، یعنی خود اتر کے آ گئے، اور پھر وہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے یعنی خود زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکل میں آ گئے. اعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں سے بچائے. تو یہی ان کا یہ تھا کہ مسیح ابن مریم بھی الہ ہی ہیں. اگر کچھ لوگوں نے ان کو جب دیکھا کہ یہ کچھ لوگوں نے ان کو انسان مانا تو پھر انسان بھی وہ اس درجے پہ نہیں مانا، انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا کہ انسان ہے مگر اللہ کے بیٹے ہیں. پھر انہیں کچھ ان لوگوں کو تین کے صلاح سے بنا، تین میں سے تین، انہوں نے تین خدا بنا دی، اللہ کو بنا دیا، عیسیٰ السلام کو بنا دیا، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیا. پھر کچھ عرصے بعد، کچھ صدیوں بعد مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے بنا دیا. یہ دین میں غلو دین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کفر ہے. تبارک اللہ ہم پہ بھی رحم کرے. مسلمانوں میں ہمارے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایسے نعتوں میں اور شعر و شاعری میں جو اپنا سمجھ کے ثواب سمجھ کے ایسے جیسے شعر پڑھنا تو نہیں چاہیے اور صرف سمجھانے کے لیے، حالانکہ شعر پڑھنا ہی میرا تو خیال ہے کہ بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے. ایک شعر کسی نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو اللہ بن کر عرش پہ مستوی بنا، استوى علی العرش، وہی جو مستوی عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستوی ہو کر، یعنی وہی مدینہ میں مستوی بن کر آ گیا. اعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ ہی وہ مطلب یہ کون سا نظریہ ہوگی؟ یہ بھی وہی ہے، وہی نظریہ جو ہندوؤں کا ہے، یا یہ جو اللہ مسیح سے کریم کو الہ ماننا تھے. ہمارے یہاں بھی نعوذ باللہ بہت سے لوگ ہیں، اللہ تبارک ہمیں بچا کر رکھے، جو اتنی محبت کہہ دیں یا بیوقوفی سے کہہ دیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو عیسائیوں نے دیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں توحید پہ قائم رکھے. اللہ تبارک تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ تم جس طرح کہتے تو پھر کون ہے جس کے قل کہہ دیجیے فمن یملک، کس کا اختیار ہے، کس کی طاقت ہے، من اللہ شیء، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ اگر چاہے وہ، یولک المسیح مریم، اگر مریم عیسیٰ مریم کو ہلاک کرنا، اس کی ماں کو بھی اور سب لوگوں کو زمین سب کو سب ہلاک کر دے، تو اللہ کو روکنے والا کون؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، پھر کس کی مت اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ نہ عیسیٰ ابن مریم کی کوئی طاقت ہے، نہ ان کی ماں کی، اور نہ ہی کسی اور شخص کی جو دنیا میں کسی کی بھی نہیں. اس لیے اللہ ہی ہے ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے زمین اور آسمان، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسی کی بادشاہی ہے. جو چاہے وہ پیدا کرے، جس طرح وہ چاہے پیدا کرے. انسان کو، آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا، نہ ماں نہ باپ تو پیدا کر دیا. سیدنا حوا کو ماں نہیں، آدم کی پسی سے پیدا کر دیا جس طرح چاہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ اللہ ہے، اس کے سارے اختیار اسی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، پیدائش کرنے کا کام اسی کا، جس طرح چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر دے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت، ہمارے ایمان، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو کوئی مشکل نہیں. اللہ نے کہنا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے، فیکون، ہو جا اور ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، باقی اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. پھر آگے تو قالت الیہود والنصارى، اور کہا کہتے ہیں یہودی اور نصارہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، وحباہ، اور ہم ان کی
ان کے چہیتے ہیں، جیسے نے پڑھا ہے نا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو چہیتے ہیں اور ہمیں تو عذاب دیا نہیں جائے گا، دیا بھی جائے گا تو چند دن کا دیا جائے گا، تو ہم تو بچے بچائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر موت مانگو، موت بھی نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کریں کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ قل فلمن یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اتنے چہیتے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ پھر تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ ان کا حالانکہ ان کی تو تاریخ ہے کہ ان کو تو ان کے ساتھ کیا کیا، بخت نصر کے ہاتھ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پٹوایا، اس نے اتنا پیٹا ان کو کہ 6 لاکھ افراد کو قتل کرا دیے، 6 لاکھ قیدی بنا لیے، اور تمہارا جو ہیکل اول تھا ہیکل سلیمانی اس کو شہید اس نے کر دیا۔ پھر آشوریوں نے تمہارے سلطنت اسرائیل کو روند ڈالا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں تمہیں مروایا گیا، اور رومیوں نے تو اتنے ظلم کیے بابید کے پہاڑ توڑ دی، اور رومن جو جنرل تھا ٹائٹس، اس نے دوسرا ہیکل سلیمانی اس کو مسمار کر دیا۔ تو کیا ایسے اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو اس طرح پٹائی کرواتا ہے تو یہ نظریہ رکھا نا کہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہمارا بھی ہے کہ جب ہم بڑے چہتے ہیں، چہتے اللہ کا کوئی نہیں، کوئی کسی کے نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے، کوئی اپنے نسب سے نہیں بخشا جائے گا، ہر کوئی جائے گا اپنے اعمال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام لوگوں کے بالکل کوئی بھی اپنے نفس سے، آپ نے اپنے پھوپھی کو بھی فرمایا کہ پھوپھی جان اپنا انتظام کر لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ تو یہاں نسبت کوئی کسی کی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے نظریہ لیا ہوا نا کہ جی ہم تو بڑے چہیتے ہیں، بدکار ہیں، سب کچھ مگر تیرے محبوب کی امت سے، یہ نظریہ یہ سوچنا چاہیے یہ بھی بڑے چہیتے بنتے تھے، ان کو خوب پٹوایا گیا۔ کل فعلم یعذبکم بذنوبکم، کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ بل انتم، بلکہ تم ہو بشرم، بشر ویسے ہی انسان ہو، ممن خلق، جس طرح دوسرے اور انسان ہیں، جس جیسے دوسرے لوگوں کی پیدائش کی گئی ہے ویسے تم بھی انسان ہو، تم کوئی اوپر سے تو نہیں آئے گئے، جیسے اور لوگ پیدا کیے گئے تمہیں بھی ویسے ہی پیدا کیا گیا۔ تو یہ نظریہ مطلب ہے کہ اگر صرف اللہ کے عذاب سے اگر بچنا مطلوب ہو تو اللہ کا محبوب بننے کی کوشش ہی کرنی چاہیے، اور وہ صرف ہوگی اتباع رسول میں، کیونکہ وہ یغفر من یشاء ویعذب من یشاء۔ تم بھی مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اس کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکے گا، چاہے وہ نبی کی اولاد بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ نے فرمایا اے عباس ابن مطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچانے سے تمہیں چندہ کام بالکل کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے عذاب سے بچانے سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو یہیں مجھ سے طلب کر لو، آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے سے تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول نے صرف مثالیں دی ہیں۔ اللہ کی سیدنا فاطمہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ تو سردار ہوں گی عورتوں کی جنت، اگر یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چہیتا ہوں کچھ نہ کروں اور میں اس لیے بخشا جاؤں گا کہ میں فلاں صاحب کی اولاد ہوں تو فلاں صاحب کی اس سے نسبت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف بتایا گیا ہے کہ یہ ہر کوئی اپنے اعمال کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آپ ہمارے اعمال کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سے کی وجہ سے کوئی جنت تو نہیں جائے گا، سو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کریں گے تو جنت ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، پھر دوبارہ ہے کہ وہی اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمان زمین کے جو کچھ دونوں کے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، کچھ بھی کرو ایک دن جانا اسی کی طرف ہے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا دی یا ایھا الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً آیا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے تمہارے علی فترۃ من الرسل، فترۃ اس مصطلح اس کو کہتے ہیں اس وقفے کو جن میں کوئی رسول نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں دراصل بہت زیادہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر رسول آتے رہے، ایک کے بعد ایک رسول، ایک کے بعد ایک رسول، یعنی کہ سیاست بھی زمین پہ بادشاہت بھی اکثر انہیں کی ہوتی تھی اور نبوت بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی دو دو تین تین بھی نبی ایک ساتھ بھی آئے ہیں، یعنی ایسا ان پہ کوئی وقت گزرا نہیں کہ رسول نہ آیا ہو۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعثت تک ان کی پیدائش تک، یہ تو 570 یا 572 یا اتنا جو وقت ہے، اس میں کوئی رسول نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں فتح رسول، کہ رسول کے آنے کا جو وقفہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں بتاتے ہیں. یہ لوگ جو جتنے بھی یہودی تھے یا عیسائی، یہودی جو تھے وہ جب مدینہ منورہ میں ان کی جب لڑائی ہوتی تھی مدینہ والوں سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آئے گا جس سے مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے، تم پہ فتح حاصل کریں گے. اور جب رسول آ گیا تو صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے خاندان سے، اس کے قبیلے سے نہیں آیا، تو ناراض ہو گئے. تو اس لیے جو نا وہ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں کے تمام لوگ نسبت ابن مریم کی سب سے زیادہ قریب انبیاء آپس میں اللہ کی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہوتا ہے جس کا، اور ماں ہوتی ہے تو ایک سب. سیدنا آدم کی زمت مائیں الگ، اور میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے میں ان سے زیادہ سب سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ جو وقت ہے اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں ان کو بتائیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا. ان تقول، تم یہ نہ کہو ما جانا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس میں بشیر و نذیر، کوئی بشارت دینے والا اور نذیر کوئی نہیں آیا. یعنی کوئی کسی کے لیے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اللہ نے تبارک و تعالیٰ پہلے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو تمہارے خوشخبری ہے، اور اگر برے کام کرو گے، برے عمال کرو گے تو پھر متنبع بھی کیا کہ تمہارے آگے جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے تاکہ کسی شخص کو یہ کوئی حجت نہ ہو، اللہ آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو کہ وہ یہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، تو ہم اگر آتے تو ہم یہ کر دیتے. فقط جاکم، یقیناً آ چکا تمہارے پاس بشیر، بشارت دینے والا، اور نذیر، ڈرانے والا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے. اب تمہارے پاس کوئی بھی بہانہ ہے نہیں کہ جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا. اب کوئی حجت نہیں. اسے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اگر لے آؤ گے تو بچت ہے، ورنہ نذیر انہیں کے لیے، مطلب انہیں کے لیے کیا ہے تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے نذیر. پھر تیار ہو جاؤ، ایک دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب خبر دے دیں کہ تم کیا کرتے رہے. یعنی تمہیں سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم نے صرف ایک اپنی بغض اور عداوت کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ آ چکا ہے جس نے بشارت بھی تمہیں دے دی ہے اور ڈرا بھی دیا. اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے. کسی کو کوئی بغض، اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کو دینی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے بتایا نا کہ اللہ چاہے تو جس کو چاہے ہلاک کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے. اللہ کا اختیار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اسی لیے ہر چیز جو مانگنی ہو اللہ سے مانگی جائے. جب وہ گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، کسی نے کو بیچ میں شریک نہ کریں، کسی کو سفارشی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سفارش نہیں بنایا. فی الحال تو کوئی نہیں ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت کریں گے اس لوگ بھی، مگر اس وقت تو کوئی بھی نہیں. یہ جو لوگ جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کرو، فلانا کرو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اقتدار میں، اس کی ملکیت میں شریک چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ سارے کی چاہے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے کوئی اس میں شریک نہیں ہے. ملک اس بادشاہ آسمان زمین کی، اس لیے ایک اللہ ہی سے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جو مانگنا اسی سے مانگے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، جنت مانگے، دوزخ مانگے، ہر چیز اسی سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کریں توفیق عطا فرمائے. ہر کام اسی کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. وہی کام قابل قبول ہے جو خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے، خلوص کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے، وہی قابل قبول. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.